اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ و استغفار۔ آج ہم انبیاء اکرام و صلحاء اعظام کے معمولات پر روشنی ڈالیں گے۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اکابرین علیہ رحمہ کے بھی یہ معمولات تھے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ ان میں سے چند جلیل القدر ہستیوں کے معمولات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معمول ہم بیان کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے معافی مانگتے اور گریہ وزاری کرتے رہتے تھے۔ جب کبھی اللہ کا ذکر یا عذاب و حساب کی بات سنتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح بہنے لگتے اور اس قدر زار و خطار روتے کہ کھانا پینا کئی دن تک چھوٹ جاتا۔ آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی کثرت بقا اور گریہ وزاری کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ اپنی مجلس میں وعظ کے لیے بیٹھے ہوتے تو معافی، آخرت میں عذاب اور حساب و کتاب کا ذکر نہیں کرتے تھے اور صرف اللہ کی رحمت، بخشش اور جنت ہی کی بات کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھپ کر ستون کے پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کے مجلس میں موجود ہونے کا علم نہ تھا، لہذا انہوں نے دوزخ، بخشش اور مغفرت کی بات چھیڑ دی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر زار و خطار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ باپ کو پتہ چلا تو اٹھا کر گھر لے گئے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام زار و خطار روتے رہے۔ بالآخر گھر سے باہر نکل گئے اور پہاڑوں پر جا پہنچے اور ایک پتھر کے اوپر سجدے میں گر گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل اللہ کے حضور معافی مانگتے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ اس دوران میں آپ کے والدین ماجدین آپ کو تلاش کرتے کرتے ان پہاڑوں کی طرف آ نکلے۔ وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تو نے اس عمر کا معصوم خوبصورت بچہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے اس عمر کا کوئی بچہ تو نہیں دیکھا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ آج 3 دن ہے اور اس غار سے کسی بچے کی دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے میری بکریاں اس غار کے دھانے پر کھڑی ہو کر اس کا رونا سنتی رہتی ہیں۔ اس کے رونے میں اتنا درد ہے کہ میری بکریاں نے بھی چرنا چھوڑ دیا ہے، جس پر میں خود پریشان ہوں۔ اللہ جانے وہ کون ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدین سمجھ گئے کہ اس حالت میں رونے والا بچہ یحییٰ علیہ السلام ہی ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً غار کے اندر گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا لیا۔ آنکھیں بند تھی۔ موت کا اس قدر دھیان تھا کہ آپ علیہ السلام سمجھے شاید ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں فرمانے لگے، اگر تم ملک الموت ہو تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے والدین سے معافی مانگاؤں۔ تب آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا میں کوئی اور نہیں، تمہاری ماں ہی ہوں۔ ماں کی ممتا سے معصوم بچے کو اس حال میں دیکھ کر نہ رہا گیا اور فرمانے لگی، بیٹا تم اتنا کیوں روتے ہو؟ حالانکہ تم ابھی معصوم بچے ہو۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں اس طرح رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، امی جان، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے مستحق عذاب قرار دیتے ہوئے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ صادر فرما دے تو کیا آپ اس دن مجھے اس عذاب الہی سے بچا لیں گی؟ ان کی والدہ نے فرمایا، نہیں بیٹے، میں تو نہیں بچا سکوں گی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، امی جان، اگر اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کی استطاعت نہیں ہے تو آج مجھے اللہ کے خوف میں رونے سے کیوں روکتی ہیں؟ جب ماں نے یہ الفاظ سنے تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور پیار کر کے گھر لے گئیں اور کھانا کھلا کر سلا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ نیند کی حالت میں
غیب سے آواز آئی یحییٰ اب آخرت اور ہماری یاد کو بھول گیا ہے، اب آخرت اور ہماری یاد کو بھول گیا ہے اور تجھے آرام کی نیند آ گئی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فوراً اٹھ گئے اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔ اس کیفیت میں آپ جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ یہ واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ والوں کی زندگیاں کس طرح معافی مانگنے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے اور خوف الہی میں بسر ہوئیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی کیفیت کا یہی رنگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پر غالب تھا۔ چنانچہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جسے بھی دیکھیں وہ خوف الہی کا پیکر نظر آتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی میں اتنا روتے کہ ان کے مقدس رخساروں پر آنسوؤں کے ہر وقت بہتے رہنے سے سیاہ نشان پڑ گئے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن تک بے ہوش پڑے رہتے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آیا کرتے۔ اللہ پاک ہم کو ان بزرگان دین، انبیاء اکرام، خلفائے راشدین کے خوف الہی کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ پاک سے جس طرح خوف کرنا چاہیے خوف کھا کر اپنے اعمال کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔